ٹریٹمنٹ کے لیے. دوسرے یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری زندگی کی ایج ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ کچھ پرٹیکولر ایج میں لوگ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, دوبارہ جوان ہونا چاہتے ہیں. جیسے ٹین ایجرز ہیں. ٹین ایجرز کے لیے پرائم کنسرن ان موسٹ ٹین ایجرز از ہاؤ دے لک اینڈ ہاؤ شوڈ دے گیٹ بیٹر اینڈ ہاؤ شوڈ دے لک بیٹر امنگ دیئر پیئرز. تو یہ اس ایج میں ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد انسان اپنے مختلف کاموں میں لگ جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں. پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ایج 40-50 کراس کرتی ہے, تو پھر یہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے. یہاں پہ پاکستان میں کون سی ایج گروپ ہے جو آپ کے پاس؟ وہی ہمارا بھی کرائیٹیریا ہے, جو یہ میں پاکستان کا اور ہر جگہ کا تقریباً یہی کرائیٹیریا ہے. پھر اس کے بعد 40-45 کی عمر میں جب ایج ریلیٹڈ ایشوز سامنے آتے ہیں, آپ کے بچے تھوڑے سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو ٹائم ملتا ہے اپنے اوپر توجہ دینے کا. اب اس کے اندر ہمارے پرٹیکولر معاشرے میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے یہاں جو فلو آف منی ہے وہ میلز کے پاس ہے. تو میلز کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ اپنے پیسے خرچ کر سکیں, اپنا علاج کر سکیں. اور عام طور پر عورتیں کروانا تو چاہتی ہیں لیکن اکثر ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, کیونکہ شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار تم جیسی بھی ہو ٹھیک ہے, اور قبول ہے قبول ہے قبول. اور یا پھر یہ ہے کہ وہ مطلب ایکسیس نہیں ہوتی. لیکن جن کو اویئرنیس جیسے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑھی ہے, تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ پروسیجر سکسیسفلی ہو سکتے ہیں, تو لوگ کافی اس میں رجحان بھی بڑھ گیا ہے لوگوں میں, اور اعتماد بھی بڑھ گیا ہے ڈاکٹروں پر. اچھا, اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بیگ نے کہا کہ یہ دو ایجز زیادہ ہیں, کہ ٹین ایج کے اندر اور پھر جب آدمی ایک تھوڑا ایڈوانس ایج میں چلا جاتا ہے, تو ٹین ایج میں وہ کون سے پروسیجرز ہیں انویسو آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو عام طور پہ لوگ کروانے آتے ہیں؟ لڑکوں میں جو پروبلی سب سے زیادہ کامن چیز ہے وہ گائنیکوماسٹیا ہے. آپ ذرا ناظرین کے لیے بڑھائیں کہ گائنیکوماسٹیا ہوتا ہے. ہاں, گائنیکوماسٹیا ایک ڈیولپمنٹل پرابلم ہوتا ہے کہ لڑکے جب یوزلی جب ینگ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا چیسٹ پہ فیٹ ہوتا ہے, تو وہ اکثر وہ 15-16 سال کی عمر تک فیٹ ختم ہو جاتا ہے, لیکن بعض لڑکوں میں فیٹ رہ جاتا ہے. تو وہ یا تو ایک سائڈ پہ ہوتا ہے یا دونوں سائڈ پہ ہوتا ہے. تو وہ جب 15-16 کے ہوتے ہیں اور وہ باہر سپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت ایمبیرس ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت جائز You mean extra fat or abnormal fat? ہاں, it's not abnormal in the breast area. Okay. گائنیکوماسٹیا اس کو بولتے ہیں. تو وہ لائپوسکشن یا سرجری کے ذریعے اس کو نکالا جا سکتا ہے. اس کے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہوتی. سو دیٹس اے ویری کامن. یہ وہ چیز ہے لڑکے آتے ہیں, اور لڑکیاں اس ایج میں کس پروسیجر کے لیے آتی ہیں اگر آتی ہیں تو؟ اس وقت تو ہمارے پاس لڑکیاں آتی ہیں, کچھ تو وہ گروپ ہوتا ہے جو کہ شادی کرنے والے ہوتے ہیں, کہ ریلیٹیولی ینگ, جس نے 16-17 میں شادی کیا, تو پیرنٹس لے کے آتے ہیں کہ ان کی ناک صحیح نہیں ہے. آئی تھنک میرے خیال سے رائنوپلاسٹی بہت کامن چیز یہاں پہ, کہ بڑی ناک ہو, وہ چاہتے ہیں کہ ذرا ناک پتلی ہو جائے. تو دیٹس اے ویری کامن تھنگ جو کہ ہم لوگ 16 سال کی عمر کے بعد کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میرے پاس ایک لسٹ ہے آف دا ویریس کامن cosmetic surgeries, which is mammoplasty, hair transplant, facelift, liposuction, tummy tuck. ابھی سے آتے ہیں ہم اس میں ایک چیز, جیسے انہوں نے گائنیکوماسٹیا یہاں پہ کر لیا ہے, اب دوسروں پہ آتے ہیں کہ اب یہ ڈاکٹر نقیبہ بتائیں گی کہ وہ نان انویسو کون سے پروسیجرز ہیں, اور آپ کے پاس بھی اسی ایج کے کلائنٹس آتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا؟ نہیں, میرے پاس جو ہے وہ کافی وائڈ اسپیکٹرم آف پیشنٹس آتے ہیں. میں ان کو پریفر کرتی ہوں پیشنٹس کہنا. when a doctor touches a client, it becomes a patient. I prefer calling them patients. So when they come, the 20s have a different setup. 20s میں جو clients آتے ہیں, زیادہ پیشنٹس آتے ہیں, سوری, وہ ان پہ زیادہ تر انہیں ہیئر ریموول کا یا تو ہوتا ہے یا ایکنی پرابلم ہوتا ہے. خواتین میں ہیئر ریموول اور مرد اور عورتوں میں دونوں میں ایکنی کا پرابلم ہے. ایکنی کا جو ہے اس عمر میں 20s میں. کیا کر سکتے ہیں؟ ہیئر ریموول کے لیے جو ہے آج کل ہمارے پاس بہت جدید لیزرز آ گئے ہیں جن سے ہم پرماننٹ ہیئر ریڈکشن کرتے ہیں, اور یہ کامیاب ہوتا ہے, اور یہ کافی حد تک کامیاب. There is little pain. I would not call it completely painless, but there is little pain. And no risk involved though. There is risk involved as well. اچھا, اس میں بھی ہے. Yes, جی ہاں, laser burns are there associated with the use of. لیکن یہ uncommon ہے, مطلب it's safe in the hands of a trained person. اس پہ بھی ہم آتے ہیں. دوسری اور ایکنی کی آپ نے کہا, یہ جو دانے ہو جاتے ہیں چہرے پہ, اس کے لیے and inappropriate use of cosmeceuticals. اکثر جو quacks یا
عام سیلون اونرز یا پھر جنرل پریکٹیشنرز ایک کانکاکشن بنا کے دے دیتے ہیں اسٹیرائڈ اور پگمنٹ لائٹننگ فارمولا کا, جو خواتین لڑکیاں لگاتی ہیں کہ گوری لگیں گی, گوری ہو تو جاتی ہیں لیکن بعد جیسے ہی وہ چھوڑتی ہیں اس کے بعد ریباؤنڈ ایکنی نکلتی ہے. یہ جو ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں ٹی وی وغیرہ چینلز کے اوپر, this is a big problem that we have to deal with. There should be something to control the use of these inappropriate cosmeceuticals, جس کے نتیجے میں جو ایکنی نکلتی ہے اس کو پھر ٹریٹ کرنا, اور اس کے could that be harmful in cancer forming or anything like that? No, that's not cancer forming. Skin cancer? Fortunately, our skin pigment is a barrier against cancer, skin cancers. When she says کہ pigment is a barrier, کہ جن کی fair skin یا light skin ہوتی ہے تو ان کے اندر چانسز زیادہ دھوپ کا اور سن لائٹ کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور اسکن کینسر کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. ایکچوئل کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوتا اس سے کوئی ایسا ڈینجر نہیں ہے. ڈاکٹر شہاب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بات ہوئی کہ جوان لوگ جو آتے ہیں تو ان میں کیا پروسیجرز ہوتے ہیں, انویسو اور نان انویسو. جو زیادہ ایج میں آتے ہیں تو اس میں پھر کیا کامن پروسیجرز ہوتے ہیں, خاص طور پہ انویسو جو آپ لوگ کرتے ہیں؟ زیادہ ایج میں تقریباً پھر سارے پروسیجر آ جاتے ہیں, آل ریجوینیٹنگ پروسیجرز, وہ تمام پروسیجر جن سے کہ ینگ لگا جا سکتا ہے. اسٹارٹ آف اگر کریں تو جیسے ایج کے ساتھ ساتھ آنکھ کے نیچے آئی بیگز بن جاتے ہیں, آنکھ کے اوپر کی سکن بھی تھوڑی سی لٹک جاتی ہے. اس کے ساتھ تو بہت لوگ آتے ہیں, بے انتہا لوگ آتے ہیں. اجتماعی طور پہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم فیس لفٹ کہتے ہیں, جن کو ہم فیس لفٹ کہتے ہیں. پھر گردن کے اوپر ڈبل فولڈ آ گیا ہے, ڈبل چین ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیٹ لٹکا ہوا ہے یا اب نارمل فیٹ ہے سائڈز پہ, فلینکس پہ, بٹکس پہ, تھائز پہ. اچھا, اس پہ ذرا ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا کہ یہ جو فیٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے لائپوسکشن جسے کہتے ہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی سی چیز ہے, لیکن اس سے اموات بھی ہوتی ہیں, لوگ مر بھی جاتے ہیں کبھی کبھی اگر غلط ہاتھوں میں یا نان ٹرینڈ آدمی کے پاس چلے گئے. جی ہاں, آئی واز ہوپنگ کہ آپ مجھ سے کچھ اس قسم کا سوال کریں تاکہ مجھے اپنی بات کہنے کا موقع ملے. میں آپ کو ایک چیز اس طرح سے سٹارٹ کروں کہ اب تک میں نے جن لوگوں سے سیکھا ہے لائپوسکشن, جو کہ میرے ٹرینیز ہیں جنہوں نے مجھ سے سیکھا ہے, اور جو میرے کولیگز ہیں جو لائپوسکشن کر رہے ہیں, کسی کی کبھی کوئی اس طرح کی کمپلیکیشن یا کوئی سیریس کمپلیکیشن میں نے آج تک نہیں دیکھی. یہ تمام کمپلیکیشنز کے لوگ جو بتاتے ہیں کہ جی بروز پڑے رہے عرصے تک, اسکن ریگولر ہو گئی, خدا نخواستہ کوئی سیریس فلوئڈ امبیلنس ہو گیا, کانسیکوینسز اور خراب ہو گئے, یہ تمام چیزیں اتفاق کی بات ہے. آپ خود اس بات کو غور کریں کہ یہ صرف ان لوگوں میں نظر آتی ہیں جو لوگ کہ نان کوالیفائڈ ہیں اور نان ٹرینڈ ہیں, جو کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اگنورنس از بلیس, جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہیں, ان کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مریض سلیکٹ کیئرفلی نہیں کر سکتے. ان کو جنرل میڈیکل آسپیکٹس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈائبٹیز میں آپ کو کس چیز کا خیال رکھنا ہے, بلڈ پریشر. تو ناظرین کے لیے ایک بہت بڑا یہ میسج ہے کہ پلاسٹک سرجری کے اندر بھی یا کاسمیٹک سرجری میں یا کاسمیٹک ڈاکٹرز کے لیے ان لوگوں کے پاس جائیں جن کی ٹریننگ ہے اور جن کی مناسب تربیت ہے اور جو کوالیفائڈ ہیں یہ کام کرنے کے لیے, ہر ایسے غیر آدمی کے پاس نہ جائیں. یہاں پہ سوری, یہ آپ کے کوئی ہے ایسی آرگنائزیشن ویئر all your جتنی بھی آپ کی کلینکس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں are supposed to be registered or approved? Is there a procedure جیسا میڈیکل پروفیشن میں نارملی ہوتا ہے؟ جی ہاں, پلاسٹک سرجری ایسوسیشن آف پاکستان ہے. اسی طرح تمام جتنی فیلڈز ہیں میڈیسن کی, ہر ایک کی ایک آفیشیل ایسوسیشن ہے جس میں پورے ملک. جی ہاں, we have a website by the same name, paps.com. Sorry, what? paps.com.pk. Okay. یہ اس نام سے ہے. اس کے اوپر جتنے کوالیفائڈ پلاسٹک سرجنز ہیں سب کے نام اس کے اوپر ہیں موجود. جو لوگ اس کرائیٹیریا میں پورے نہیں اترتے ہیں ان کا نام اس ویب سائٹ پہ نہیں ملے گا. تو یہ جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ آپ دیکھتے ہیں مختلف کلینکس وغیرہ کی, ہاؤ ڈز ون ویریفائی کہ بھئی یہ آفیشلی رجسٹرڈ ہیں نہیں ہے؟ واٹ از دی کوسچن؟ ایک اور بھی آرگنائزیشن ہے, اس سے بڑا آرگنائزیشن جسے پی ایم ڈی سی کہتے ہیں, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل. بنیادی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے ٹو انشور کہ وہ لوگ ہی پریکٹس کریں جو کہ کوالیفائڈ اور ٹرینڈ لوگ ہیں, اور پی ایم ڈی سی کی ذمہ داری ہے. انفارچونیٹلی یہ اتنی ٹائٹ نظر یا اتنی ویجیلنٹ آئے اس چیز کے اوپر نہیں رکھتے, اور کاسمیٹک پروسیجرز کے لیے بھی اکثر کویکس کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہیں, جو ہم دوسرے اسی پروفیشن میں میڈیکل پروفیشن میں. جی ہاں بالکل اسی طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں یہ سوال پوچھوں گا, جیسے ڈاکٹر شہاب بیگ کہہ رہے تھے کہ یہ کامن پروسیجرز ہیں جو ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے. یہ لائپوسکشن پہ تھوڑا ایک منٹ اور, کہ یہ میرے خیال سے